کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے پس اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کو پوری طرح کرتا ہے، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے جیسے کہ ان لوگوں کو جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو اپنے غائب کے آ جانے سے خوشی ہوتی ہے، ایسے نماز پڑھنے والے کے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے سے اس طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے، پس بندے کو چاہیے کہ سجدہ کرے اور خوب رغبت سے کرے اور خوب دعا کرے۔ اب اگلی بات سنیے، نیز حدیث شریف میں ہے کہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجود اس کی پیشانی کے نیچے کی زمین کو زمین کے 7 طبق تک پاک کر دیتا ہے، کہ نمازی جہاں سجدہ کرتا ہے تو جس جگہ اس کی پیشانی ٹکتی ہے اس کا سجدہ اس جگہ پر 7 زمینوں تک 7 طبق تک جتنی زمین تھی اس کو وہ پاک کر دیتا ہے سجدہ۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی تجلیات، انوار، احوال نماز کے علاوہ وارد ہوتے ہیں وہ سب کے سب دوسرے درجے کی چیز ہیں، اور اصل درجے کی چیز وہ کیفیت ہے جو مومن کو نماز کی حالت میں نصیب ہوتی ہے۔ میرے مخدوم، نماز کو تجلیات و مشاہدات سے بہتر کہنا اس اعتبار سے ہے کہ یقین کامل سے معلوم ہو گیا ہے کہ مطلوب ان تجلیات و مشاہدات سے وراء الورا ہے، اس کے ساتھ گرفتاری زلال کے ساتھ گرفتاری ہے، پس شبہ مثال کے ساتھ گرفتاری جو کہ حقیقت میں غیر مطلوب ہے، اور تمام اشیاء کو مطلوب کا عین ہونے کا حکم لگانا شکر کی وجہ سے ہے۔ نماز ہی ہے جو مطلوب کی خبر دیتی ہے اور اس بے نشان کا کچھ نشان رکھتی ہے جو قرب کے اس نماز کی ادائیگی کے وقت ہوتا ہے، اس کے باہر حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ نماز میں اس حجاب کو جو کہ بندہ اور خدا کے درمیان ہے اٹھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو معراج فرمایا ہے۔ پر جس قدر کوشش اس نماز کی تکمیل میں کی جائے، یہ اس نسبت کی تکمیل میں کوشش ہے کہ یہ تجلیات و مشاہدات جس کی گرد کو نہیں پہنچتے، یعنی یہ تجلیات و مشاہدات جو عام ہوتے ہیں یہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جو قرب انسان کو نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اس نماز کا معاملہ کمال قرب نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب ولایت نہیں ہے، اس کا معاملہ کمالات نبوت سے متعلق ہے، جو نماز کا معاملہ ہے کہ اکثر ارباب ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخت سے نیچے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ولایت کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی بجائے ذکر میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور حال احوال ان کو باقی اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کمالات نبوت کا تعلق ہے۔ تو کمالات ولایت والا بندہ، اس لیے بعض ایسے بھی لوگ تھے جو راستے سے بھٹک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں یا کئی علاقوں میں ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہاری 5 مرتبہ ہماری ہر مرتبہ، کہ تم تو 5 مرتبہ یاد کرتے ہو اور ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب دل میں اللہ آ گیا تو 5 نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جو قرب، جو تجلیات، جو چیزیں نماز میں ہوتی ہیں غیر نماز میں اس کی گرد بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اکثر ارباب ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخت سے کوتا ہے
انہیں تمام ورق پلٹ دینا چاہیے تاکہ معاملہ اس سے اس تک پہنچ جائے اور اس کا قرب جدا ہے اور اس کے علوم اور اسرار علیحدہ ہیں۔ اس قرب نبوت تک پہنچنے کا راستہ اس راستے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ ایک شاہراہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور نیز اس امت کے خال خال افراد اس راستے سے مطلوب تک پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز ایک دل ربا معشوق ہے، گویا اس کی صورت زیبا کو عالم مجاز میں ان مخصوص ارکان کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اس کی خوبصورتی کی اداؤں کو اس خشوع و آداب کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ جو شخص کے اس صورت کے ساتھ گرفتار اور فریفتہ نہ ہو وہ ان ارکان کی حقیقت کو کیا پائے گا، اور جو شخص کے ان اداؤں کا والا اور شیفتہ نہ ہو جائے وہ اس خشوع و طمانیت کا کیا ادراک کرے گا۔ مختصر یہ کہ اس کی لطافتیں اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں کہ اس فضول گو کی زبان پر جاری ہوں، اور اس کی خوبیاں اس سے بہت برتر ہیں کہ اس بلحوث کا قلم اس کی ترجمانی کا خیال کرے۔ لیکن اس دولت عظمیٰ کے اہل حضرات کے پاکیزہ انفاس سے بہت امیدیں اور ان کی محبت و خدمت کی برکت سے بہت بشارتیں رکھتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات لکھتے ہیں جو واقعی بہت عجیب معرفت ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ وہ کیفیت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ظلال سے باہر نہیں نکلتے، خواہ وہ کتنے ہی بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ تو امام ربانی مجدد السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جتنے ہمیں احوال، کیفیات، تجلیات، مشاہدات ہوتے ہیں وہ ظلال سے تعلق رکھتے ہیں، اور نماز کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ اصل سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے ایک انسان اور ایک انسان کا سایہ، تو انسان اصل ہے اور سایہ اس کا ظل ہے۔ اسی طرح نماز کے علاوہ جو کیفیتیں ملتی ہیں وہ ظل ہیں، ان کا تعلق ظلال سے ہے، اور نماز کے اندر جو کیفیت ملتی ہے اس کا تعلق اصل کے ساتھ ہے۔ یہ متحقق ہو گئی ہے کہ وہ حالت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ذل سے باہر نہیں نکلتے، خواہ کتنے بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ جس قدر فرق ذل اور اصل کے درمیان ہے اسی قدر فرق بیرون نماز والی حالت اور اندرون نماز والی حالت کے درمیان جاننا چاہیے کہ بیرون نماز ذل کی کیفیت ہے اور اندرون نماز اصل کی کیفیت ہے۔ یہ فقیر مشاہدہ کرتا ہے کہ جو حالت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی وہ نماز کی حالت سے بھی بلند ہوگی، کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے